السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رئیسہ بیگم شاہ بازار اردو ہائی اسکول، مہانگر پالیکا، اورنگ آباد۔ بچوں، آج میں آپ کو اردو مضمون کی سبق نمبر 8 خوجی کی بہادری، جس کو لکھا ہے رتن ناتھ سرشار میں، اس کے بارے میں میں آپ کو معلومات دوں گی۔ اس سبق کی ریڈنگ کروں گی، اور آپ تمام بچوں نے ویڈیو دیکھنے سے پہلے اپنی اپنی کتابیں کھول کر کتاب میں انگلی رکھ کر آپ نے اس سبق کی ریڈنگ کرنی ہے۔ دیکھیے، سبق نمبر 8 خوجی کی بہادری، رتن ناتھ سرشار، صفحہ نمبر 28۔ ہاں، یقیناً آپ سب نے اپنی اپنی کتابیں نکال لی ہیں۔ چلیے پھر دیکھتے ہیں سبق نمبر 8 خوجی کی بہادری۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پہلی بات۔ آپ نے ڈینگے مارنے والے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے، ان میں کچھ آپ کے دوست بھی ہوں گے جن کے ساتھ کبھی آپ نے بھی بڑی بڑی باتیں کی ہوں گی۔ ڈینگے مارنا، شیخی بگارنا سماج کے کچھ لوگوں کا عام رویہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، ڈینگے مارنا یعنی بڑا چڑھا کر کہنا، شیخی بگارنا یعنی آپ نے شیخ چلی کی کہانی تو سنی ہوگی کہ شیخ چلی کس طرح جو کام وہ کر بھی نہیں سکتا، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بڑی بڑے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ تو شیخ چلی کی کہانی سے آپ واقع ہوں گے، تو اسی میں میں آپ کو ایک ایسے کردار سے ملاتی ہوں جو ہمیشہ شیخی بگارتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ ہماری زبان کے ادب میں ایسے کئی کردار ہیں جو جسمانی طور پر کمزور لیکن بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے میں بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ اپنی بہادری کے جھوٹے قصے سنانے میں انہیں لطف آتا ہے۔ خوجی ایک ایسا ہی کردار ہے۔ یہ اپنے دوست میاں آزاد کے ساتھ دنیا کی سیر کے لیے نکلتا ہے اور اپنے وہ کارنامے بیان کرتا ہے جو اس نے کبھی کیے ہی نہیں۔ اب یہ جو سبق میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، اردو کے مشہور ناول فسانۂ آزاد سے لیا گیا ہے۔ جان پہچان۔ دیکھیے، جان پہچان میں ہم جو مصنف ہیں اس سبق کے، ان کے تعلق سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار جون سن 1846 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ یہ اتر پردیش کا ایک مشہور شہر ہے۔ ان کا تعلق ایک معزز کشمیری خاندان سے تھا۔ انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ دیکھیے بچوں، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ پرانے زمانے میں عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کرنا باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ آج جیسے ہم انگریزی تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں، اس زمانے میں جو بڑے بڑے ادیب تھے، شاعر تھے، وہ عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ پہلے وہ درس و تدریس سے جڑے رہے، پھر صحافت میں نام کمایا۔ سرشار اخبار اودھ پنچ کے مستقل لکھنے والے تھے۔ ان کے کئی ناول اس اخبار میں قسط وار شائع ہوئے۔ سیر کوہسار، جامِ سرشار، کامینی اور پی کہاں ان کے اہم ناول ہیں۔ سن 1890 عیسوی میں وہ حیدرآباد چلے گئے۔ وہاں انہوں نے نظام کے اخبار دبدبۂ آصفیہ کی ادارت کی۔ 27 جنوری 1902 عیسوی کو حیدرآباد ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ چلیے اب پڑھتے ہیں خوجی کی بہادری۔ آپ سب اپنی اپنی انگلیاں سبق پر رکھیے اور میرے ساتھ مطالعہ کیجیے۔ میاں خوجی اور آزاد کو لکھنؤ آئے کافی دن ہو چکے تھے۔ سرائے میں قیام تھا۔ ایک رات عجیب واقعہ پیش آیا۔ خوجی دن بھر کے تھکے ہارے پلنگ پر دراز ہوئے تو ذرا دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ آپ جانیں کہ سرائے کے کھٹملوں کا بسیرا، پچھلے پہر ہی سے کھٹملوں نے میاں خوجی کو بھگوڑنا شروع کر دیا۔ بدن بھر کا خون جوک کی طرح پی لیا۔ ایک طرف تھکن، دوسری طرف نیند کا غلبہ اور اس پر کھٹملوں کی یورش۔ میاں خوجی جھلا اٹھے، چراغ روشن کیا، دیکھا تو سینکڑوں کی تعداد میں کھٹمل بستر پر رینگ رہے ہیں۔ میاں خوجی کا پارا چڑھ گیا اور لگے غصے میں چیخنے چلانے، ارے لانا میری خرولی، ابھی ان کھٹملوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ اتنی خرولیاں بھونکوں گا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔
ارے لانا تو میری خرولی! میاں خوجی یوں دھاڑ دھاڑ کر چیخے تو تمام سرائے والوں کی نیند حرام ہو گئی۔ وہ یہ سمجھے کہ چور آ گیا۔ ہر طرف لینا پکڑنا، جانے نہ پائے کا شور مچ گیا۔ ہڑبوں کا یہ عالم تھا کہ کوئی آنکھ ملتا اندھیرے میں ٹٹولتا ہے، کوئی کھاٹ کے نیچے سے اپنا صندوق کھینچتا ہے، کوئی مارے ڈر کے آنکھیں بند کیے دبکا پڑا ہے، کوئی لاٹھی ہاتھ میں لیے چور کے پیچھے بھاگتا ہے۔ چور چور، لینا پکڑنا، جانے نہ پائے۔ میاں خوجی نے جو لینا پکڑنا جانے نہ پائے، جاگتے رہنا، چور چور کی آوازیں سنی تو خود بھی غل مچانے لگے۔ خبردار، جانے نہ پائے، لانا میری خرولی، اے چور گیدی ٹھہرے رہنا۔ اب میاں جی کو یہ کون بتائے کہ یہ شگوفہ خود ان کا ہی چھوڑا ہوا ہے۔ نہ وہ سوتے، نہ کھٹمل کاٹتے، نہ وہ چیختے چلاتے اور نہ کھٹملوں کا چور بنتا۔ بات کا بتنگڑ انہی نے بنایا تھا۔ ہاں بچوں، اب ہم یہ 3 پیراگراف کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے کا پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے شروع سے پھر سے آپ۔ میاں خوجی اور آزاد کو لکھنؤ آئے کافی دن ہو چکے تھے۔ سرائے میں قیام کیا تھا۔ سرائے یعنی آپ جانتے ہیں، سرائے پرانے زمانے میں جو ہے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں جو لوگ کسی دوسرے گاؤں سے آتے یا شہر میں آتے تو رکنے کے لیے ایک جو ہے گھر بنا ہوتا تھا جسے سرائے کہا جاتا تھا، جہاں پر تمام سہولتیں ہوتی تھی، جیسے آج ہوٹلز ہوتے ہیں وغیرہ۔ تو میاں خوجی اور آزاد کہاں پر آئے تھے؟ لکھنؤ آئے اور سرائے میں قیام کیا۔ اب ایک رات ان کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا۔ خوجی دن بھر کے تھکے ہارے تھے، پلنگ پر دراز ہوئے۔ دراز ہونا یعنی لیٹنا۔ وہ پلنگ پر لیٹے تو ذرا دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنا یعنی بچوں وہ سو گئے۔ آپ جانیں کہ سرائے کے کھاٹ کھٹملوں کا بسیرا۔ دیکھیے سرائے ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر الگ الگ طرح کے لوگ آتے ہیں، رکتے ہیں، تو اتنی صفائی جیسے ہوتی تھی آج کل کے ہوٹلز میں ہوتی ہے، ویسی اتنی صفائی سرائے میں نہیں ہوتی تھی۔ تو جہاں پر زیادہ صفائی نہ ہو، ایک بار اگر وہاں پر کھٹمل ہو جائیں تو وہاں پر دن بدن جو ہے تو کھٹمل بڑھتے جاتے ہیں۔ کھٹملوں کا بسیرا، کھٹمل سے تو آپ واقف ہوں گے، ایک ایسا کیڑا ہوتا ہے کھٹمل جو انسان کا خون پیتا ہے اور وہ اکثر زیادہ تر بستر میں رہتا ہے۔ تو یہ سرائے کے جو کھٹمل تھے انہوں نے کہاں پر بسیرا کر لیا تھا؟ سرائے کے کھاٹ میں۔ کھاٹ کہتے ہیں لکڑی کے پلنگ کو۔ کھاٹ دیکھے ہوں گے نا آپ نے، لکڑی کا پلنگ ہوتا ہے اور جس کو جو ہے ڈوریوں سے جو ہے تو اس کو یا پھر رسی سے اس کو بنا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے کھاٹ پر کھٹملوں کا بسیرا تھا۔ پچھلے پہر ہی سے کھٹملوں نے میاں خوجی کو بھموڑنا شروع کر دیا، یعنی کہ آدھی رات کے بعد میں جو ہے تو میاں خوجی جس کھٹیا پر سو رہے تھے وہاں پر بہت سارے کھٹمل آ گئے اور ان کو کاٹنے لگے۔ بھموڑنا یعنی ان کو کاٹنے لگے۔ دن بھر کا خون جھونک کی طرح پی لیا۔ جھونک آپ کو معلوم ہے ایک قسم کا جو ہے کیڑا ہوتا ہے جو کسی بھی جو ہے تو جاندار کے جسم پر بیٹھتا ہے تو خون کو چوستا ہے۔ یہ اکثر جو ہے بیل، بھینس اور گائے کے جسم پر ہوتے ہیں، کبھی کبھی کتوں کے بھی جسم پر نظر آتے ہیں جو خون پیتے ہیں۔ تو وہ بدن بھر کا خون جھونک کی طرح پی لیا۔ کس نے پی لیا؟ کھٹملوں نے۔ ایک طرف تھکن تھی میاں خوجی کو، دوسری طرف انہیں نیند بھی بہت آ رہی تھی، اور اس پر کیا ہونے لگا؟ کھٹملوں کی یورش۔ یورش کے معنی ہوتے ہیں حملہ کرنا۔ کھٹملوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ اب ان کے حملے سے، ان کے کاٹنے سے میاں خوجی جھلا اٹھے۔ جھلا اٹھنا یعنی انہیں بہت زیادہ غصہ آ گیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ اٹھ کر چراغ جلایا۔ روشن کیا یعنی جلایا۔ دیکھا تو سینکڑوں کی تعداد میں، سووں کی تعداد میں کھٹمل بستر پر رینگ رہے ہیں۔ میاں خوجی کا پارا چڑھ گیا۔ پارا چڑھ جانا یعنی غصے میں بہت آ گئے وہ، اور انہوں نے کیا کیا؟ غصے میں آنے کے بعد وہ زور زور سے چیخنے چلانے لگے۔ کیا چیخنے چلانے لگے؟ اور لانا میری خرولی۔ خرولی کے معنی ہیں شکاری کا چاقو۔ ایک ایسا چاقو جو شکاری لوگ استعمال کرتے ہیں، جو خاص طرح کا چاقو ہوتا ہے جو تھوڑا سا مڑا ہوتا ہے نا۔ تو انہوں نے چیخنا شروع کیا کہ لانا میرا چاقو، ابھی ان کھٹملوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ ہے نا ہنسی کی بات کہ چاقو سے کئی کھٹمل مرتے ہیں کیا؟ ہے نا؟ موت کے گھاٹ اتارنا یعنی انہیں مار دینا۔
इतनी खरोलियां भोंकूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। देखिए ये बात से आपको भी हंसी आ रही होगी कि छोटे छोटे खटमल जो मच्छर से भी छोटे होते हैं, है ना, उनको जो है तो मियाँ खुदी क्या कह रहे हैं कि मैं उनको इतने चाकू मारूंगा कि उन्हें अपनी छठी का दूध याद आ जाएगा। छठी का दूध याद आना ये एक मुहावरा है बच्चों, है ना। अरे लाना तो मेरी खरौली, फिर से कहा उन्होंने। मियाँ खुदी यूं धाड़ धाड़ कर चीखे, यानी कि जोर जोर से आवाज निकाल के, धाड़ना यानी जैसे शेर बबर धाड़ते हैं वैसे उन्होंने धाड़ कर चीखना शुरू कर दिया। अब जो सराय में दूसरे लोग थे उनकी नींद हराम हो गई। नींद हराम होना यानी वो तमाम नींद से जाग गए और उन तमाम ने क्या सोचा कि यकीनन इस सराय में कोई चोर आ गया है। अब देखिए क्या होता है, हर तरफ लेना पकड़ना जाने ना पाए का शोर मच गया। अब सब चीखने लगे कि चोर है यहाँ पर, इसलिए जाओ उसको पकड़ो, जाने ना पाए। शोर मचने लगा, हड़बूंग हो गई, यानी कि तमाम जो है तो सराय में शोरगुल शुरू हो गया। हड़बुम का ये आलम कि कोई आंख मलता है, सब नींद में से जाके कोई आंखें मलता हुआ, किसी को नजर नहीं आ रहा, वो अंधेरे में टटोल रहा है, कोई खाट के नीचे से अपना संदूक खींच रहा है। सोचिए अब कोई अपना संदूक क्यों खींचेगा, यकीनन उसके संदूक में कोई ना कोई कीमती शय है। वो डर रहा है कि कहीं खाट के नीचे से मेरा संदूक ना खींच ले चोर, तो उसने अपना संदूक खींचा। कोई डर के मारे, अब कोई बेचारा डरा हुआ है, जो है जो बहुत डरता है, तो वो क्या कर रहा, आंखें मारे दबका पड़ा है कि कहीं आकर कोई मुझे पकड़ न ले। कोई लाठी हाथ में ले लिया, जो बहादुर था उसने लाठी हाथ में ले ली और चीखने लगा कि चोर चोर, लेना पकड़ना जाने न पाए। दौड़ने लगे। अब मियाँ फूजी ने जो लेना पकड़ना जाने न पाए, जागते रहना, चोर चोर की आवाज सुनी तो खुद भी गुल मचाने लगे। अब ये सारा कारनामा तो मियाँ फूजी का ही था, लेकिन उन्होंने जब ये आवाजें सुनी तो उनको लगा कि यकीनन कोई चोर आ गया है, और अब वो भी शोर हंगामा करने लगे और फिर चीखने लगे, खबरदार जाने ना पाए, लाना मेरी खरौली, ए चोर गेदी। चलिए, है ना, क्या कहने लगे वो, गेदी, या गेदी के माने होते हैं अहमक, बेवकूफ, ठहरे रहना। अब मियाँ खुजी को कौन बताए कि ये शगुफा खुद उन्हीं का छोड़ा हुआ है। शगुफा छोड़ना यानी ऐसी बात पैदा करना जिससे कोई खराबी हो जाए, है ना, कोई मस्खरापन हो जाए। ना वो सोते, ना खटमल काटते, ना वो चीखते चिल्लाते, और ना खटमल का चोर बनता, है ना। वो चीखने चिल्लाने किस वजह से लगे थे, क्योंकि उनको खटमल काट रहे थे। सराय के लोगों ने क्या समझा कि चोर आ गया है। सराय के लोगों की आवाज सुनकर मियाँ खुजी ने क्या समझा कि यकीनन कोई चोर आ गया है। बात का बतंगड़ बन गया। बात का बतंगड़ बनना यानी ये एक मुहावरा है कि छोटी सी बात को बहुत ज्यादा फैल जाना। हाँ चलिए, अब सफ़ा नंबर 29 देखिए, पहला पैराग्राफ। अब ये सफ़ा मैं पूरा पढ़ूंगी, रीडिंग करूंगी, आप भी मेरे साथ में रीडिंग करना है, और जो मुश्किल अल्फाज हों उसको आपको 2-3 बार अकेले में दोहराना है। चलिए देखते हैं। अब मियाँ फूजी की रगे बहादुरी फड़क उठी, एकदम से कुंडी खोलकर चोर पर लपक पड़े। जिधर से ज्यादा आवाजें आ रही थी तेजी से बढ़े। चारों तरफ अंधेरा था, किसी चीज से टकराए, ठोकर खाई और उड़ा उड़ा धम औंधे मुंह जमीन पर आ रहे। बदकिस्मती से वहां कुम्हार के बर्तन रखे थे, उन पर जो गिरे तो बर्तन चिकनाचूर हो गए। कुम्हार ने जो देखा कि कोई बर्तनों पर से कूदकर भाग रहा है तो उसने भी चीखना शुरू कर दिया, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। मुसाफिर, भटियारे, हवाली, मवाली, कोई डंडा लिए है, कोई बेद घुमाता है, कोई लकड़ी हिलाता है, और मियाँ खुजी टूटे हुए बर्तनों पर बेदम पड़े आवाजें लगा रहे हैं। भटियारे ने देखा कि एक आदमी पड़ा है तो समझा कि यही चोर है। आगे बढ़कर गला पकड़ा, झटके से जमीन से खींचा और सीधा खड़ा कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे दौड़ो, चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। आने वालों ने खुदी को चोर समझकर ऐसी खातिर तवाजे की, इतने लात घूंसे रसीद किए कि मियाँ के अंजर पंजर ढीले हो गए। जब लोग मार मार कर थक गए तो मुसाफिरों में से किसी ने कहा, ए ठहरो ठहरो, ये तो वही खूजी है जो 5-7 रोज से इस सराय में डेरा जमाए हैं। फौरन चिराग जलाया गया। लोगों ने देखा तो पहचाना कि ये तो वही 13वीं सदी का बालिश्तिया खूजी है। सबने एक जबान होकर कुम्हार से कहा, छोड़ दे छोड़ दे, चोर नहीं है, खूजी है। अल्लाह अल्लाह करके मियाँ खूजी की जान बची।
جیسے ہی کمار نے انہیں چھوڑا ان کی رگے حمیت پھڑک اٹھی، زمین پر بیٹھ گئے، کہنے لگے ابے کمار گیدی ہٹتا ہے یا مارو خرولی۔ یار لوگوں نے جب خوجی کی حالت غیر دیکھی تو کسی نے سر سہلایا، کسی نے سہارا دیا، اور میاں خوجی ذرا سی دیر میں گرد جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ادھر آزاد کو خبر ملی کہ خوجی چوری کرتے پکڑے گئے ہیں۔ کسی مسافر کی ٹوپی چرا لی تھی، کسی نے آزاد کو بتایا کہ کمار کی ہنڈیاں چرانے لگ گئے تھے۔ جاگ پڑ گئی، پکڑے گئے، بے بھاؤ کی پڑی، غرض کے جتنے منہ اتنی باتیں۔ آزاد کو بہت صدمہ ہوا کہ ان کا ساتھی اور چوری میں گرفتار ہو، مگر یہ بات ان کے دل کو نہیں لگتی تھی۔ چلیے اب صفحہ نمبر 29 کو ہم سمجھتے ہیں۔ اب میاں خوجی کی رگے بہادری پھڑک اٹھی۔ میاں خوجی کی رگے بہادری پھڑک اٹھنا یعنی ان کی جو رگے بہادری کے مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ رگے بہادری کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے دماغ میں جو بہادری سمائی ہوئی تھی وہ رگ ان کی پھڑک اٹھنا یعنی جاگ اٹھنا۔ انہوں نے سوچا کہ اب جو ہے میں ایک بہادر انسان ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے، ایک دم سے کنڈی کھول کر وہ بھاگے، اور کیا چاہ رہے تھے، وہ چور کو لپک کر پکڑ لے، سب سے پہلے پکڑ لے۔ جدھر زیادہ آوازیں آ رہی تھی ادھر ہی تیزی سے بڑھے۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، کسی چیز سے ٹکرائے، ٹھوکر کھائی، اڑا اڑا دھم، آندے منہ زمین پر آ رہے ہے نا۔ کسی کام کو بغیر سوچے سمجھے اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا، ہے نا۔ انہوں نے کچھ نہیں سوچا، اپنی ہی آواز کو انہوں نے سمجھ لیا کہ چور آ گیا ہے اور بھاگنے لگے۔ بدقسمتی سے کیا تھا، اب یہ ان کی قسمت بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہاں کمہار کے برتن رکھے تھے۔ کمہار کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا؟ کمہار یعنی مٹی کے برتن بنانے والا۔ تو وہاں پر ایک کمہار کے برتن تھے، ان پر میاں خوجی گر گئے۔ اب گرتے ہی کیا ہوا، مٹی کے برتن تھے، میاں خوجی کے وزن سے تمام برتن گر کر چکنا چور ہو گئے۔ اب کمہار نے جو دیکھا کہ کوئی برتنوں پر سے کود رہا ہے تو اس نے بھی چیخنا شروع کر دیا۔ دیکھیے آپ بے وقوفی، اب کمہار نے بھی سوچا کہ یہ ضرور کوئی چور ہے جو میرے برتنوں پر سے کود کر بھاگ رہا ہے، لے اس نے بھی چیخنا شروع کر دیا، چور چور، پکڑو پکڑو، جانے نہ پائے۔ اب یہ آواز سنتے ہی جو مسافر تھے اس سرائے میں اور جو بھٹیارے تھے، بھٹیارے یعنی جو کھانا بنانے والے تھے، حوالی موالی کا کیا معنی ہے بچوں؟ جو وہاں پر رہنے والے تھے، جو تھوڑا جو ہے دادا گیری کرنے والے لوگ تھے، وہ تمام لوگ، اور ساتھ میں کوئی ڈنڈا لیا ہوا ہے، کوئی بیٹ گھما رہا ہے، کوئی لکڑی ہلا رہا ہے، اور میاں خوجی ٹوٹے ہوئے برتنوں پر بے دم پڑے آوازیں لگا رہے ہیں۔ بھٹیارے نے دیکھا، بھٹیارا یعنی جو کھانا نان وغیرہ بناتا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہوا ہے تو اس نے کیا سمجھا کہ یقیناً یہی چور ہے۔ اب آگے بڑھ کر اس نے کیا کیا، خوجی کا گلا پکڑا، جھٹکے سے زمین سے کھینچا اور انہیں سیدھا کھڑا کر دیا اور زور زور سے چلانے لگا، ارے دوڑو، چور پکڑ لیا، چور پکڑ لیا۔ اب میاں خوجی کی تو شامت ہی آئی ہوئی تھی۔ جو آنے والے لوگ تھے وہ تمام نے سمجھ لیا کہ یہ خوجی، یہ آدمی ہی چور ہے۔ اب رات کا اندھیرا تھا، اس میں میاں خوجی کہاں سے نظر آتے؟ ان کی ایسی خاطر تواضع کی، اتنے لات مارے، اتنے گھوسے مارے کہ میاں خوجی کے انجر پنجر ڈھیلے کر دیے۔ انجر پنجر ڈھیلے کرنا یعنی انہیں مار مار کر بے دم کر دیا، نڈھال کر دیا۔ جب لوگ مار مار کے تھک گئے، جب ان کی اچھی خاطر تواضع ہو گئی میاں خوجی کی، تو مسافروں میں سے کسی نے انہیں دیکھ لیا اور کہنے لگا، ارے ٹھہرو ٹھہرو، یہ تو وہی خوجی ہے جو 5-7 روز سے اس سرائے میں ڈیرا جمائے ہیں۔ ڈیرا جمائے رہنا یعنی وہاں پر وہ رہ رہے تھے 1 ہفتے سے۔ فوراً چراغ جلایا گیا، لوگوں نے دیکھا تو پہچانا، یہ تو وہی 13ویں صدی کا بالشتیہ خوجی ہے۔ بالشتیہ خوجی کے کیا معنی؟ چھوٹے خط کے خوجی تھے وہ، بہت ہے نا۔ اور سب نے ایک زبان ہو کر کمار سے کیا کہا، چھوڑ دے چھوڑ دے، چور نہیں ہے، خوجی ہے۔ اب اللہ اللہ کر کے میاں خوجی کی جان بچی۔ جیسے ہی کمار نے انہیں چھوڑا، ان کی رگے حمیت پھڑک اٹھی، ان کی غیرت کو جوش آنا۔ رگے حمیت یعنی غیرت کو ان کے جوش آ گیا اور انہوں نے کہا، ابے کمہار گیدی ہٹتا ہے یا مارو خرولی۔ ابھی دیکھیں ان کی خرولی جاری نہیں، اب پھر کیا کہا انہوں نے، ارے کمہار بے وقوف احمق، تو ہٹتا ہے یا مارو تجھے میں چاقو۔ یار لوگوں نے جب خوجی کی حالت غیر دیکھی
ان کے جو دوست تھے انہوں نے جب دیکھا کہ خوجی کی حالت بہت جو ہے غیر ہو گئی ہے، غیر حالت ہونا یعنی وہ بہت زخمی ہو گئے ہیں، انہیں مار لگی ہے، تو کسی نے انہیں سر سہلایا، کسی نے سہارا دیا، اور میاں خوجی اپنی گرد جھاڑ کر، جو زمین پر گر چکے تھے، ان کے جو ہے تو کپڑے گندے ہو چکے تھے، انہوں نے اپنی گرد جھاڑی اور کھڑی ہو گئی۔ اب جو ان کے ساتھ جو دوست تھے ان کا نام کیا تھا بچوں؟ میاں آزاد۔ اب میاں آزاد کو بھی خبر مل گئی، اور خبر بھی کیا ملی کہ میاں خوجی نے چوری کی ہے اور وہ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ اور وہ بھی چوری بھی کیا کی، کسی نے کہا انہوں نے مسافر کی ٹوپی چرا لی، کسی نے کہا وہ کمار کی ہنڈیاں چرانے گئے تھے۔ جتنے منہ اتنی باتیں ہیں، آپ کو تو معلوم ہے کہ جو ہے تو چھوٹی چھوٹی بات کو کیسے بڑا رخ دے دیا جاتا ہے، لوگ کیسے بڑی بڑی جو ہے تو جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ان کے تعلق سے مشہور ہو گیا کہ انہوں نے ٹوپی چرائی، کسی نے کہا وہ کمار کی ہنڈیاں چرانے گئے تھے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ آزاد کو بہت صدمہ ہوا، ان کے دوست کو بہت خراب لگا، ان کو تکلیف ہوئی کہ ان کا ساتھی اور وہ بھی چوری کے الزام میں گرفتار ہوا، مگر یہ بات ان کے دل کو نہیں لگتی تھی، ہے نا۔ آزاد جانتے تھے اپنے دوست کو، انہیں معلوم تھا کہ میاں خوجی تھوڑی چوری کر سکتے ہیں، وہ تو بس فقرہ بازی جانتے ہیں، ہے نا۔ چلیے اب صفحہ نمبر 30 کی جو ہے تو ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ تو بس فقرہ بازی جانتا ہے، شیخی بگاڑتا ہے، بھلا چوری چکاری بھی کرتا تو کمہار کی ہنڈیوں کی۔ آزاد کو غصہ آ گیا، جلدی سے چارپائی سے اترے اور لکڑی ہاتھ میں لی کہ جو بولے گا اس کو مزہ چکھا دوں گا، اور خوجی کی مزاج پرسی کو چلے۔ ابھی آزاد اپنی کوٹری سے باہر نکلے ہی تھے کہ ان کے کان میں آواز آئی، حد تیرے گیدی کی، بڑا آزاد بنا پھرتا ہے۔ ایسے آزاد بہت دیکھے ہیں، چارپائی پر پڑے خر خر کیا کیے اور ہماری خبر نہ لی۔ یہ سن کر آزاد مسکرائے۔ 2 قدم چلے ہوں گے کہ دیکھا خوجی جھومتا جھامتا چلا آتا ہے اور بڑبڑاتا جاتا ہے، نہ ہوئی خرولی، ورنہ اس وقت کمہار کی لاش پھڑکتی ہوتی۔ خوجی لڑکھڑاتا جھومتا جھامتا آزاد کی کوٹری تک چلا آیا۔ جب قریب پہنچا تو آزاد نے کہا، خیر ہم کو تو پیچھے گالیاں دینا، اب یہ بتاؤ کہ ہاتھ پیر تو نہیں ٹوٹے؟ ہاتھ پاؤں؟ خوجی بولا، یہ لوہے کی سلاخیں ہیں، 50 آدمی گھیرے ہوئے تھے، پورے 50۔ وہ ہاتھ دکھائے کہ سب دنگ رہ گئے، چٹکیوں میں گھیرا توڑا، لوگوں کو بکھیر کر رکھ دیا، نہ ہوئی خرولی، ورنہ 4-5 لاشیں پھڑک رہی ہوتی۔ آزاد مزاج دار تھے، مسکرا کر کہا، وہ کیسے؟ خوجی نے فوراً ہاتھ پھینک کر کہا، واللہ میں اس وقت پھل جھڑی بنا ہوا تھا، بس کیفیت یہ تھی کہ 10 آدمی اس کندھے تو 10 آدمی اس کندھے، میں جو پھرا تو کسی کو انٹی دی، وہ دھم سے زمین پر گرا، کسی کو کمر پر لات کر مارا، کھٹ سے چھپر کھٹ کی پٹی پر، 2-4 تو میرے روب میں آ کر ہی گر پڑے، 10-12 کی ہڈی پسوی ایک کر دی، جو میرے سامنے آیا اسے نیچا دکھایا، اور وہ کمار گیدی تو ساری عمر یاد رکھے گا کہ کس سے واسطہ پڑا تھا۔ آزاد نے بہت غور سے یہ سب کچھ سنا اور کہا، درست فرمایا، آپ سے یہی توقع تھی، بہادر ایسا ہی کرتے ہیں۔ چلیے صفحہ نمبر 30 کو سمجھتے ہیں۔ وہ تو بس فقرہ بازی جانتا ہے، شیخی بگاڑتا ہے، بھلا چوری چکاری بھی کرتا تو کمہار کی ہنڈیوں کی۔ میاں آزاد نے کیا سوچا کہ جو خوجی ہیں وہ صرف زبان کے حامی ہیں، صرف زبان سے جو ہے تو کلمات ادا کرتے ہیں، شیخی بگاڑتے ہیں، چوری چکاری وہ کر ہی نہیں سکتے، اور کری بھی تو ایسے کیا کہ کمار کی ہڈیاں چرا لی۔ آزاد کو غصہ آ گیا، جلدی سے چارپائی سے اترے اور لکڑی ہاتھ میں لی کہ جو بولے گا اس کو مزہ چکھا دوں گا، یعنی جس نے بھی خوجی کو چور کہا تو میں اس کو مزہ چکھا دوں گا، اور خوجی کی مزاج پرسی کو چلے، یعنی کہ ان کو دیکھنے کے لیے۔ ابھی آزاد اپنی کوٹری سے باہر ہی نکلے تھے کہ ان کے کان میں آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ حد تیرے گیدی کی، بڑا آزاد بنا پھرتا ہے۔ ایسے آزاد بہت دیکھے ہیں۔ وہ اپنے دوست کو ہی کہنے لگے کہ ارے آزاد احمق، تیرے جیسے آزاد تو میں نے بہت دیکھے ہیں، چارپائی پر پڑھ کے خراٹے لیتا رہتا ہے، اور تو نے ہماری خبر نہ لی۔ کیوں کہا انہوں نے ایسا؟ کیونکہ آزاد ان کے دوست تھے، ان کو امید تھی کہ جیسے ہی جو ہے تو لوگوں نے انہیں چور سمجھ کر مارنا شروع کیا، آزاد دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، تو ان کو برا لگا کہ آزاد نہیں آئے۔ اور ایکچول میں کیا تھا بچوں،
کہ آزاد کو خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ جیسے ہی انہیں خبر ہوئی کہ لوگ خوجی کو مار رہے ہیں، خوجی نے چوری کی ہے، انہیں پتا چلا تو وہ تبھی جو ہے تو وہاں سے نکل گئے تھے اپنے دوست کو دیکھنے کے لیے۔ تو خوجی کی یہ باتیں آزاد نے سن لی اور وہ مسکرانے لگے۔ 2 قدم چلے ہوں گے کہ دیکھا خوجی جھومتا جھامتا چلا آتا ہے، یعنی کہ مار لگنے کی وجہ سے وہ ہلتے ڈلتے آ رہے تھے اور ساتھ ہی بڑبڑا بھی رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ نہ ہوئی خرولی ورنہ اس وقت کمہار کی لاش پھڑکتی ہوتی، یعنی کہ اچھا ہوا میرے پاس چاقو نہیں تھا، ورنہ کیا ہوتا، کمہار کو تو میں مار ہی دیتا۔ خوجی لڑکھڑاتا جھومتا جھامتا آزاد کی کوٹری تک چلا آیا، کوٹری یعنی کہ ان کے کمرے تک چلا آیا۔ جب قریب پہنچا تو کیا دیکھا اس نے؟ آزاد نے کہا خیر ہم کو تو پیچھے گالیاں دینا ہے نا، اب یہ بتاؤ کہ ہاتھ پیر تو نہیں ٹوٹے ہے نا۔ دوست نے دوست کی مسکرا کر مزاج پرسی کی، کیا کہا کہ مجھے تو گالیاں بد پیچھے دیتے رہو لیکن ابھی فی الوقت یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ پیر تو نہیں ٹوٹے؟ ہاتھ پاؤں؟ خوجی کو غصہ آ گیا، کیا کہا ہوں یہ لوہے کی سلاخیں ہیں، میرے کیا ہاتھ پائے رہ کے یہ تو لوہے کی سلاخیں ہیں۔ 50 آدمی گھیرے ہوئے تھے، اب دیکھیے یہاں سے شروع ہو گئی خوجی کی ڈینگے مارنا۔ کیا کہا انہوں نے کہ مجھے تو 50 آدمی گھیرے ہوئے تھے، پورے 50۔ وہ ہاتھ دکھائے کہ سب دنگ رہ گئے، یعنی میں نے لوگوں کو ایسے ایسے مارا کہ سب دنگ رہ کر دیکھنے لگے۔ چٹکیوں میں گھیرا توڑا، لوگوں کو بکھیر کر رکھ دیا، ایسی فائٹنگ کی کہ لوگ گھیرا توڑ کر بکھر گئے۔ نہ ہوئی خرولی، اچھا ہوا کہ میرے پاس چاقو نہیں تھا، ورنہ کیا ہوتا 4-5 لوگ تو جو ہے مر جاتے، ان کی لاشیں پھڑک رہی ہوتی ہے نا۔ آزاد مزاج داں تھے ہے نا، آزاد جانتے تھے کہ اپنے جو ہے تو دوست کا مزاج کیسا ہے، وہ ان کے مزاج سے واقف تھے۔ مسکرا کر کہنے لگے وہ کیسے؟ تو خوجی نے فوراً ہاتھ پھینک کر کہا، دیکھیے اب پھر شروع ہو گئی میاں خوجی کی ڈینگے مارنا، شقی بگارنا۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، واللہ میں اس وقت پھلجڑی بنا ہوا تھا۔ جیسے پھلجڑی جلاتے ہی آپ دیکھتے ہیں نا دیوالی کے دنوں میں جو ہے تو بچے پھلجڑی جلاتے، کیسے جلتی ہے، کیسے روشنی نکلتی ہے، تو اسی طرح خوجی نے بھی شروع کر دیا۔ کیا کہا کہ میں اس وقت تو پھلجڑی بنا ہوا تھا، بس کیفیت یہ تھی کہ 10 آدمی اس کندھے تو 10 آدمی اس کندھے، میں جو پھرا تو کسی کو انٹی دی ہے نا۔ اب یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے، انٹی۔ انٹی دینا یعنی گردن پکڑ کر پٹخنا ہے نا۔ وہ دھم سے زمین پر گرا، کسی کو کمر پر لاد کر مارا، یعنی کہ کہتے ہیں میاں خوجی کہ میں نے کسی کو کمر پر اٹھا لیا اور زور سے اس کو پٹکنی دی، کہہ پر چھپر کھٹ پر، چھپر کھٹ یعنی مسیری پر، مسیری کی پٹی پر۔ 2-4 تو میرے روب مر آ کر ہی گر پڑے، یعنی 2-4 لوگ تو ایسے تھے جو جب دیکھا انہوں نے کہ میں ایسے فائٹنگ کر رہا ہوں تو وہ میرے روب سے ہی نیچے گر پڑے اور 10-12 کی ہڈی پسلی ایک کر دی، یعنی اتنا مارا کہ ان کی ہڈی اور پسلی ایک ہی ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کدھر ہڈی اور کدھر پسلی۔ جو میرے سامنے آیا اسے نیچا دکھایا۔ اور وہ کمہار گیدی، وہ کمہار بے وقوف تو ساری عمر یاد رکھے گا، کیا یاد رکھے گا کہ کس سے واسطہ پڑا تھا۔ آزاد نے بہت غور سے یہ سب کچھ سنا اور کہا درست فرمایا، یعنی آپ نے صحیح کہا، آپ سے مجھے یہی توقع تھی، بہادر ایسا ہی کرتے ہیں۔ دیکھیے دوست نے اپنے دوست کا دل نہیں دکھایا، کیا کہا انہیں کہ ضرور آپ نے صحیح کہا، بہادر ایسا ہی کرتے ہیں۔ بچوں ہم نے یہ سبق تو پڑھا ہے، یہ مزاحیت سبق ہے، لیکن ایسی باتیں جو ہے بڑا چڑھا کر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے نا، ہم کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ چلیے اب یہ سبق کی تو ریڈنگ ہو گئی، اب آپ خاموشی سے جو ہے تو الفاظ کے معنی پڑھیے، ایک ایک لفظ اور ایک ایک معنی کو 2-2 بار، اس کے بعد ایک جملے میں جواب لکھیے، مختصر جواب لکھیے۔ یہ سب سوالات کے جوابات آپ خود حل کریں گے کتاب میں سے ڈھونڈ کر اپنے الفاظ میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ محاوروں کو جوڑنا ہے۔ دیکھیے میں نے آپ کو جگہ جگہ پر جو ہے محاورے اور ان کا مطلب بھی سمجھایا ہے، تو آپ یہ بھی جو ہے تو بول چال میں حل کر لیں گے۔ اور اس کے بعد ایک سوال دیا گیا ہے، دیا ہوا اقتباس پڑھ کر ذیل کے سوالوں کے جواب دیجیے۔ آپ کو چھوٹا سا اقتباس دیا گیا ہے اور اس کے اوپر 5 سوالات ہیں، اور سوالات بالکل ایک جملے والے ہیں، تو آپ نے یہ اس کو اقتباس کو غور سے 2 بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ سوالات کے جوابات لکھنا ہے۔ زور قلم، دیکھیے زور قلم میں ایک رات عجیب واقعہ پیش آیا۔ سبق کے اس جملے کے آگے ایسا کوئی عجیب یا مزیدار واقعہ 10 سطروں میں لکھے جو آپ کے ساتھ گزرا ہو۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو ہم کو ہمیشہ کے لیے ہمارے ذہن نشین ہو جاتا ہے، تو ایسا کوئی واقعہ اگر آپ کی زندگی میں ہوا ہے یا پھر آپ کی امی نے کہا ہے یا ابا نے کہا ہے یا آپ کی بہن نے کہا ہے، تو ایسا کوئی واقعہ آپ لکھیں گے۔ چلیے شکریہ۔